بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی دور و نزدیک سے حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان سلیم صاحب دارالفتیاں سے تشریف لائے ہیں، اور دوران نعت علامہ مولانا وقاص سیفی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب دارالفتیاں سے بھی تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب کو اس محفل پاک میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ تمام کا نام اپنی پاک والا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعادی صاحب
برکوٹ سے تشریف لائے ہیں، انہیں بھی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر کچھ وعظ و نصیحت کے حوالے سے، چونکہ طلباء ہیں اور طلباء کو وعظ و نصیحت کے لحاظ سے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا عظیم شہزاد صاحب سے وائیں اور مختصر وقت میں طلباء کو اپنا پیغام پہنچائیں۔ قاری محمد عظیم شہزاد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس فرصت پر میں تشریف لائے۔ قاری ظہیر عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علماء کرام کو یہاں بلایا۔ سامعین محترم، یہ خوبصورت بزم آج افتتاح کے لیے منعقد کی گئی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، تو میں بس مختصر سی بات عرض کرتا چلوں کہ بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خوب محنت کر کے دین حاصل کریں، کیونکہ دین کے ساتھ ہی ہماری عزت ہے۔ قرآن سے محبت کریں، جب تک آپ قرآن سے محبت نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ قرآن سے محبت کریں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اپنے پڑھانے والے استادوں کا ادب احترام کریں، اپنے والدین کا ادب احترام کریں تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ تو سامعین، بس میں اتنی عرض کروں گا کہ دین سے محبت کریں، تعلیم سے محبت کریں تو پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے قاری عظیم شہزاد صاحب جو اپنے مخصوص کلمات کے ساتھ مخصوص وقت میں ایک بہترین پیغام دین کے حوالے سے آپ طلباء تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ جل شانہ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک والا بارگاہ میں قبول فرمایا۔ بلا تاخیر برکوٹ سے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب حافظ عبدالعادی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنا پیغام ان طلباء تک پہنچائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ اپنے اندر اصول علم کے حوالے سے ایک عظیم مقصد رکھتی ہے۔ تو میں خود طالب علم ہوں، میں طالب علموں کو کیا واضح نصیحت کروں گا، لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ بھی ایک بوڑھا بلوچ آدمی ہے، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور آج جہاں پہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ اللہ کے ولی کے سامنے آپ اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ تو علامہ اقبال آپ کو یہ درس دے رہے ہیں، آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ میرے پاس اپنی کوئی بات ہے نہیں کہ میں آپ تک پہنچا سکوں، علامہ اقبال کی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر۔ اگر آپ اس جگہ پہ بھی رہ کر اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے تو پھر آپ فیل ہیں۔ آپ ایک کامل آدمی کے پاس رہ کر، عظیم اساتذہ کے پاس رہ کر، علامہ اقبال کہتے ہیں، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا دیتے ہیں خارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جتنے بھی طلباء بیٹھے ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی مقام میں ایک پوری ملت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں نے پوری ملت کو کھڑا کرنا ہے، میں نے پوری ملت کی پوری امت کی اصلاح کرنی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو یورپ کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو اور چیزوں پہ سہارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مومن کی مردانگی پہ بھروسہ ہے۔ جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے اخلاص پہ اور اس کی وضع کرتا، اس کا چلنا پھرنا، دین کے لیے تبلیغ کرنا، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، یہ سارے طلباء کے لیے ایک سبق ہے علامہ اقبال کا۔ آپ کہتے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اور آگے جو دور آ رہا ہے، حضور نے فرمایا، مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، غالباً ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے پیدا ہو جائیں گے پوری دنیا میں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات باب العلم آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ ان فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ ان فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ کیوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب میں پھر اپنے درندوں کو بانا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اور آپ سب لوگ جو ہیں، آپ امت کا تابناک مستقبل ہیں، جتنے بھی طلباء ہیں، میں خود بھی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ آج کل کا جو دور ہے یہ مادی دور ہے، جس کے پاس مالی اسباب زیادہ ہوں، دنیا کے وسائل زیادہ ہوں، جو کوئی ملازم لگ جائے، لوگ اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا، لوگ عزت کی نگاہ سے صرف اسی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو۔ تو ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کئی جگہ پہ ہم نے محسوس کیا کہ وہ اگر کسی پڑھے لکھے دنیا دار سیاسی کسی بندے کے سامنے چلے جائیں تو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ مٹی فیل کرتے ہیں، شرمناک ہو جاتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، یار یہ بندہ وہ بڑا ہی چیز ہے، ہم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے طلباء کو چاہیے
کہ وہ اپنے اندر ایک وقار پیدا کریں اور کسی بھی مقام پہ، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میدان پہ جا کے کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھیں، اس لیے کہ آپ لوگ وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں، آپ امت کا تابناک مستقبل ہیں، آپ لوگ وہ ہیں کہ وقت کا وزیر اعظم بھی ہو تو وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور آپ مصلی امامت میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا مقام ہے آپ کا؟ پھر آپ اپنے آپ کو کیوں کمزور محسوس کرتے ہیں؟ دنیا جس مرضی پہ ناز کرے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بارگاہ، جن کے در سے سکندر خیرات پاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں استاد بن کے دنیا میں آیا۔ حضور ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ خوش نصیب کائنات میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں پڑھانے والے، اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ پڑھنے والے، آپ کائنات کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں اپنے وقار کو سلامت رکھتے ہوئے، عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور پوری تابناک ہو کر اپنا کام کریں، اپنے مستقبل پہ نظر رکھیں، اپنی امت، اپنے مسلک، اپنی عقیدے، اپنی جماعت کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کام کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علما وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یمضی ولا یزال۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، رضیتو بقسمت الجبار فینا، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دنیا کا مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بے شک جو یہ دنیا کا مال ہے یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن جو علم ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ علم کو آپ 100 روپے آپ کے پاس ہے، آپ 50 روپے دیں گے تو آپ کے پیچھے 50 روپے رہ جائیں گے، کم ہو جائیں گے پیسے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، علم آپ جتنا لوگوں کے آگے تقسیم کریں گے اتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا، آپ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ بالکل جہاں پہ بھی جائیں اپنی وضاحت، ہمیں استادوں نے یہ بات سنائی تھی اور یہ ان کے استادوں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استادوں کی جو جوتی تھی نا اس کے اوپر پھول لگا ہوتا تھا، تو پوچھا گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیجن، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ برادر مکرم جو ہمارا فخر تشریف لائے، دل کی تھا گہرائیوں سے علماء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو وہ استادوں کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استادوں کی جوتی کے اوپر پھول ہوتا تھا۔ پوچھا کہ استاد جی آپ نے جوتی کے اوپر یہ پھول کیوں لگوایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے اپنی جوتی پہ پھول اس لیے لگایا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم صدر بھی اگر مجھ سے ملنے آئے تو سب سے پہلے اس کی نظر میری جوتی پہ پڑے۔ علماء کرام کو یہ وقار رکھنا چاہیے اور ان کا یہ مقام ہے، حقیقت میں ان کا یہی مقام ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جائیں اپنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ دنیا کا پیسہ اور یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی سیٹیں، منصب، عہدے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایمان سے، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ دنیا میں بڑے استاذ ہوں گے، بڑے شیخ الحدیث ہوں گے، بڑے حافظ ہوں گے، بڑے علماء ہوں گے، لیکن جب حاضر
جو معذور آدمی تھا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا، تو اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ خادم حسین رضوی جس شان سے دنیا میں گیا، آج تک کوئی بندہ اس شان سے گیا ہے دنیا سے؟ کیوں کہ اس نے حاضر و موجود سے بیزار ہو کر دنیا کی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے میدان میں آیا، ساری چیزیں پسے پردہ رکھی، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ تو آپ کو یہ علامہ اقبال کا یہ سبق اپنے سینوں میں محفوظ کر کے جائیں، اور محنت کوشش اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا، جس ادارے سے آپ پڑھ کے جا رہے ہیں اس ادارے سے محبت کرنا، تعاون کرنا، نبی پاک کے دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنا۔ پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہی دے گا، رزق کا رازق اللہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ جو نبی پاک کا دین سیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو، تو پھر جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو بھوکا نہیں چھوڑا، تو آپ کو بھوکا چھوڑے گا؟ تو آپ کو تو پھر چاہیے کہ آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ جہاں پہ بھی جائیں نبی پاک کے دین کا کام مخلص ہو کر کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دنیا کی ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے حاضر جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو اپنے منصب کو چھوڑ کر، کبھی نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو، کبھی دوسرے اور تیسرے کے ساتھ کھڑا ہو۔ علامہ اقبال کہتا ہے، ابھی حکیم الامت کہتا ہے، قلندر لاہوری کہتا ہے، سمجھدار آدمی یہ کہتا ہے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ آپ لوگ ایسا ہنگامہ برپا کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گر صاحب نہ ہو محراب و ممبر، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ جو ممبر پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی امت، اپنے آنے والے، اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو اس طرف لے کر چلیں جو حق کا راستہ ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر جو آپ کی ذمہ داری ہے اس طریقے سے آپ دین کی اشاعت نہیں کریں گے، تو پھر جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ یہی سمجھیں کہ دین ایک خواب ہے یا موت کا نام ہے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ اپنی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں آ کر ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے، پوری امت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک کی امت میں پیدا فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ڈالا۔ ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے، اور اسی بات پہ فخر ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخر میں ایک نعرے کا جواب دیں، اور میری کوئی بات اگر کسی کو بری لگی تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور اس اسٹیج کے قابل بھی میں نہیں تھا، میں اس پہ بھی معذرت خواہ، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس مرکز کو، اس مدرسے کو، اس مسجد کو اور عزت عطا فرمائے، شان عطا فرمائے، اس کے اساتذہ اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو، حافظ ظہیر واسی صاحب کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ دونوں جانوں کی عزت عطا فرمائے۔ آخری بار سارے اسٹیج والے بھی، نیچے والے سارے حضور کی عزت کا، ہم سب کی عزت اگر ہیں تو نبی پاک کی وجہ سے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے تو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزتیں فرما دی ہیں۔ لیکن کل اگر نبی پاک کی عزت پہ حرف آ گیا اور ہم وہاں پہ خاموش رہے تو پھر ہماری عزتیں بھی نہیں رہیں گی، یہ بات پکی ہے۔ اس لیے آج سے تیار کریں، کمزوری مجھ میں ہو سکتی ہے، میرے اندر ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، مجھ سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا نعرہ جب لگے تو پھر اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر حضور کی عزت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبیشا
انداز میں اپنا پیغام آپ احباب تک پہنچا رہے تھے. اللہ جل شان ان کے سوز و اعداد میں مزید اضافہ فرمائے. قبلہ سلیم صاحب یہ ماشاءاللہ ہمارے عبدالعزیز صاحب یوسی برکوٹ میں وائس چیئرمین بھی ہیں, ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے اور ٹی ایل پی کے امیر بھی ہمارے علاقے میں. اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت ذوق اور شوق کو اپنی پاک والا بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ان کی تقریر کے دوران ہماری محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نصیر علی عباسی صاحب اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفقت علوی صاحب. ان تمام احباب کو جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بلا تاخیر میں گزارش کروں گا نجف پور سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرت علامہ مولانا کاشف ریاض صاحب سے وہ آئیں اور اپنا پیغام بچوں تک پہنچائیں. کاشف ریاض صاحب. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت حضرت علامہ محمد اقرار صاحب اپنی محفل میں جلد سے اٹھا دے رہے ہیں اسے خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یصطفی من عبادہ من یشاء. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. بابا دیوان الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام, واجب التعظیم و تکریم, نہایت ہی عزت کے لائق زینت محفل, صدر محفل جناب حضرت علامہ ظہیر عباسی صاحب اور دیگر ان کے رفقا دوست. میں بڑی معذرت کرتا ہوں, سب علماء کے نام سے تو واقف نہیں ہوں. اسٹیج پہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے, ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ رہے ہیں یہ لوگ جو بس میں جہاں کے رونق ہیں. ہمارا کیا, ہم رہے نہ رہے, اللہ پاک ایسے لوگوں کا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھے. اب ابھی اس وقت مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں رکھوں گا, صرف 5 منٹ کے اندر. اصل جو ہے وہ آپ کو میسج کنوے کرنا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بھی, ریاست صاحب کا بھی, انہوں نے دعوت دی ہے. جب نیت خالص ہو, ارادے پختہ ہوں تو اللہ پاک آسانیاں فرما دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ چونکہ اسکول میں پیپر تھا اور آج پیپر لینا بھی تھا, اس والے سے مصروفیات تھی, تو میں نے اپنے جو مسجد کے الحمدللہ امام صاحب ہیں, حاجی فاروق صاحب بیٹھے ہیں, اور جناب محمد سلیم صاحب جو خادم ہیں ڈاکیہ مسجد کے, ان سے بھی گزارش کی کہ آپ نے جو ہے وہ ضرور اپنی مسجد کی نمائندگی کرنی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب پیدا کیا کہ ایز اے خطیب ادھر سے آج چھٹی بھی ہو گئی اور میری حاضری بھی ہو گئی. تو خوشائن بات ہے کہ علماء کی زیارت بھی ہو گئی ہے اور طلباء کی زیارت بھی ہو گئی. علم کے حوالے سے عزیز طلباء آپ سے کافی گفتگو ہو چکی ہے.
صرف 3 باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو یقین جانیے میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی اس بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہی اپنے ادارے کی پہچان ہیں۔ یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔ کوئی آپ کے نام سے واقف ہو یا نہ ہو، کوئی آپ کے نام کو، آپ کے والدین کے نام کو، آپ کے علاقے کو جانتا ہو یا نہ ہو، لیکن اس علاقے میں رہنے والے، اس علاقے میں آنے والے کم از کم یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ یہ کلالی شریف میں پڑھنے والے طلباء ہیں۔ یعنی اگر وہ آپ کے ناموں سے واقف نہ ہوں تو کم از کم انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ کس مدرسے کے طلباء ہیں۔ تو عزیز طلباء، جب آپ اس ادارے سے علم حاصل کر کے کسی جگہ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنے ادارے کی پہچان بنتے ہیں۔ 3 سوال ہوتے ہیں، یہی آج کا میسج ہے۔ یا تو آپ اپنے ادارے کا نام روشن کر دیتے ہیں، یا اپنے استاد کا نام بھی روشن کر دیتے ہیں، اپنے علاقے کا نام بھی روشن کر دیتے ہیں۔ اور عزیز طلباء، اگر آپ اس ناج میں نہ پہنچ سکیں تو پھر آپ بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں۔ اگر آپ ماشاءاللہ علم حاصل کرتے ہیں، بہترین حافظ قرآن ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ معاشرے میں جاتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، آپ کی گفتگو اچھی ہے، آپ رستے میں اس طرح عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ ہر چیز کھانے والے نہیں ہیں، یعنی لوگ آپ کا جب ادب دیکھتے ہیں، احترام دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو بچہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ کسی بہترین ادارے کا تربیت یافتہ ہے، کسی بہترین اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے اور کسی بہترین والدین کی تربیت یافتہ اولاد بھی ہے اور کسی علاقے کا فخر بھی ہے۔ اب میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا یا تو آپ بدنامی کا باعث بنتے ہیں یا آپ مقام اور مرتبے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا پیار اچھا ہے، آپ رستے میں چلتے ہیں، لوگوں کو سلام میں پہل کرتے ہیں، آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو بہادر ہو کے بیٹھتے ہیں، آپ قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو اس کو چوم کے اٹھاتے ہیں، تو آپ استاد کا بھی ادب کر رہے ہیں، کتاب کا بھی ادب کر رہے ہیں، ادارے کا ادب بھی کرا رہے ہیں، تو پھر آپ نیک نامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے 3 ہی سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ آپ علم حاصل کریں گے یہاں سے، اور اللہ نے چاہا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم بھی آپ کی طرح طلباء تھے، پھر آپ اس اسٹیج پہ کھڑے بھی ہوں گے، پھر کسی مسجد کے خطیب بھی ہوں گے، پھر کسی ادارے کے استاد بھی ہوں گے، تو 3 ہی سوال آپ سے ہوں گے جدھر چلے جائیں گے۔ اگر آپ اچھے استاد ہیں، اچھے تربیت یافتہ ہیں، تو سامنے والا پہلا سوال یہ کرے گا کہ ماشاءاللہ آپ کس ادارے سے پڑھے۔ تو اگر آپ بہترین تربیت یافتہ ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں کلالی شریف میں پڑھا ہوں، تو یوں آپ کے ادارے کا نام آپ کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ اب دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ سے نام بعد میں پوچھا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کس استاد سے پڑھے، پھر آپ کہتے ہیں جی میں جناب حضرت علامہ ظہیر عباسی صاحب سے پڑھا ہوں، تو آپ کا اپنے استاد کا نام بھی آپ کی وجہ سے روشن ہو گیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کس علاقے سے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کا نام بھی بتاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ علاقہ کس جگہ ہے، تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے علاقے کا فخر بھی ہیں۔ میری بات یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پہ تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کرنی ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تعلیم ہر جگہ دی جا رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، اور وہ تربیت آپ کی عملی زندگی میں نظر آئے، آپ اتنے بااخلاق ہوں، اتنے باکردار ہوں کہ سامنے ملنے والا یہ کہہ سکے یار الحمدللہ ہم جس جگہ پہ گئے تھے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے جو طالب علم ہیں یا فلاں ادارے کے وہ تعلیمی یافتہ بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹی باتیں تھیں، لیکن یہی 3 سوال آپ سے ساری زندگی ہوں گے۔ انہی 3 سوالوں کی وجہ سے آپ نے اپنے اساتذہ، اپنے ادارے اور اپنے علاقے کا نام بھی روشن کرنا ہے۔ اور اگر آپ باکردار نہ بنے، مدرسے سے بھاگ گئے یا نہ پڑھا یا آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوا، تو پھر آپ اپنے ادارے کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ پھر لوگ کہیں گے کہ کس استاد سے پڑھا تھا، اس نے اس کو پڑھایا نہیں تھا، ادب نہیں سکھایا تھا۔ تو اپنے علاقے کی بدنامی کا باعث نہیں بننا، اپنے استاد کی بدنامی کا باعث نہیں بننا، بلکہ فخر بننا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تعلیمی ماحول کے ساتھ تربیت کا جو انداز ہے وہ بھی اپنانے کی اور باکردار بننے کی
نماز میں اپنا میسیج آپ تک ڈلیور کر رہی تھی. اللہ جل شانہ کو ان کے درد کو بھی پاک والا بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے گزارش کروں گا شوئی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا شفقت عربی صاحب سے دعائیں اور اپنا پیغام طلباء تک ڈلیور فرمائیں. شفقت عربی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس عند العالم ساعتين او سمع منه كلمتين او مسى معه خطوتين اعطاه الله عز وجل جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا, آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا, یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی, دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. اور جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا, یوزیشان حبسے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ جڑتی سویرا نہ ہوتا, صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز و مکرم و محترم حاضرین و سامعین, بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت, اور بالخصوص ہمارے مرشد پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف الحاج افتخار احمد قلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور برادر محترم حاجی ذوالفقار صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں منتظمین ہیں, بے حد ممنون و مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے ایک طالب علم کو طلباء کرام کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے. عزیز طلباء کرام, آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. آپ اگر معاشرے میں دیکھیں, ہو سکتا ہے حسن میں کچھ لوگ آپ سے زیادہ آگے ہوں, مال و دولت میں کچھ لوگ آپ سے زیادہ آگے ہوں, ہو سکتا ہے ذہن رکھنے میں بھی وہ لوگ آپ سے کہیں آگے ہوں, لیکن جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کو میسر کی ہے وہ ان لوگوں کے نصیب میں کہاں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے دین متین کے لیے, اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پہ اترنے والی تعلیمات کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. اور آپ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر اپنی زبانوں کو پاک اور طاہر رکھتے ہیں. یہ دنیا والے کے نصیبوں میں کہاں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو تلاوت کی ہے خطبہ کے اندر, اللہ رب العزت نے فرمایا قل, میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں. لفظ قل سے پروردگار عالم جو حکم بھی ارشاد فرماتے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور لفظ قل سے یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنا پیغام امت تک پہنچانے میں عاجز ہیں. صرف اللہ رب العزت اپنا پیغام اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں, جب میں اپنے وحدانیت کا, وحدہ لا شریک ہونے کا, اکیلا ہونے کا اعلان بھی کرنے لگوں تو میں فرماتا ہوں اپنے محبوب سے, میرے محبوب آپ فرمائیں اللہ احد,
میں اللہ ایک ہوں، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اگر کوئی میرے محبوب آپ کو بائی پاس کر کے کراس کر کے میری طرف آنا چاہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ در خدا پہ جانے کے لیے، قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے غلامی مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو دینی تعلیمات سے آشنا ہیں، ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جنہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو دین کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں ہیں؟ تو عزیز طلباء کرام، آپ میں سے، آپ مستقبل کے آنے والے دور کے آپ میں سے کچھ قاری بہترین، کچھ عالم، کچھ لوگوں نے شیخ الحدیث بننا ہے، کچھ نے شیخ القرآن بننا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقام پہ فائز فرمائے گا۔ اور ایک وقت آنا ہے کہ آپ نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو بات کرنی ہے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے حرف آخر تسلیم کرنا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ان ساری چیزوں سے یہ جو علماء کرام کا دستہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ سارے انہی چیزوں سے گزر کے آئے ہیں اور انہی پراسے سے گزر کے یہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جن کے پیچھے جناب کی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ جناب آگے سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ کے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام دیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید جناب ہم دنیا سے کوئی الگ مخلوق ہیں۔ ہاں، اس لحاظ سے شاید آپ الگ بھی ہیں کہ دنیا والے جناب دنیا کی غلاظتوں میں جناب بہک رہے ہیں۔ کسی نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، کسی نے جناب عہدے کو اپنا مقصد بنا لیا، اور کسی کا سارا دل گزرا تو جناب دنیاوی باتوں کے اندر یہ شیطان کے لگائے ہوئے لہو و لعب کاموں کے پیچھے جناب وہ چل رہا ہے۔ تو آپ، اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اللہ نے بندوں میں سے آپ کو چنا ہے، تمام کائنات کے جتنے بچے ان میں سے چن کے اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں کو اللہ رب العزت نے جانچا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، دنیاوی ماحول سے اٹھایا، اس غلاظت بھرے ماحول سے پروردگار عالم نے آپ کو اٹھا کے مسجد کے اندر بٹھا دیا، اپنے اساتذہ کے سامنے آپ کو بٹھا دیا۔ تو یہ کچھ تھوڑی شان ہے، یہ کوئی آپ کی عظمت تھوڑی ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے جناب آسمان کے پرندوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، بھئی آپ اپنا کام کرو، ادھر ادھر سے جہاں آپ رزق کی تلاش میں پرواز کرتے ہو کرتے رہو، لیکن آپ کے رزق تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ، جو بچے میرے دین، میرے پیارے محبوب کی شریعت کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں۔ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ملائکہ، کہ جن ملائکہ کا یہ اعتراض تھا جس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جس مخلوق نے تو جناب آ کے یہاں پہ خون خرابہ کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں انہوں نے گم ہو جانا ہے، ان کے اوپر تو جناب 5 وقت کے سجدے بھی بھاری ہو جانے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے۔ اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہاں پر میں ایک اور حدیث کا بھی سہارا لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ دنیا کے اوپر، دنیا کی سرزمین کے کسی کونے پہ قرآن پڑھتا ہے یا دینی امور کے اندر مشغول رہتا ہے، تو پروردگار عالم انہی ملائکہ سے فرماتا ہے کہ جاؤ بھائی ذرا زمین کا وزٹ کر کے آؤ، زمین کا چکر کاٹ کے آؤ۔ اب جس طرح ہمیں ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس طرح ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کے اوپر ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے والے آسمان کے ملائکہ کو اسی طرح ٹمٹماتے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ملائکہ کو بھیجتا ہے، ملائکہ وزٹ کر کے واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ وہ بندے تو تیری تعریف کے اندر، تیرے پیارے محبوب پہ اترنے والی لاریب و بیعت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور درس و تدریس کے اندر مشغول تھے۔ اللہ اس وقت فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے کہا تھا نا تمہیں ان کا خون خرابہ نظر آتا تھا، تمہیں جناب ان کا فساد نظر آتا تھا، میں نے کہا تھا جس کو میں بنانے لگا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، میں خالق ہوں، آپ اپنی تخلیق کو میں ہی جانتا ہوں، تم صرف سرسری نظر سے جناب ان کے فیصلے کر رہے ہو، تمہیں خون خرابہ تو نظر آتا تھا، لیکن میرے ان بندوں کی تمہیں یہ چیز جو میں کہہ رہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، آج دیکھ لو وہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا،
وہ جناب ساری دنیا سے کٹ کے جناب اساتذہ کے سامنے اپنے جناب زانوی تلمس بچھا کے اپنے اساتذہ کے سامنے جناب قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس، آپ نے وہ معاشرے کے اندر وہ شخص بن کے کھڑا ہونا ہے، آپ نے معاشرے کے اندر وہ فرد بن کے ابھرنا ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، جس بندے کو یہ سعادت میسر ہو گئی کہ صرف 2 گھڑیاں کسی عالم کی محفل میں بیٹھ گیا، صرف 2 گھڑیاں. تاجدار گولڈا پیر میرے علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی تصنیف کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کے جو سبب بنتے ہیں ان میں سے ایک سبب انہوں نے لکھا ہے کہ علماء حق کی توہین کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کا سبب بنتا ہے. علماء اس لیے کہ آج نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب نبوت کا جو وہ کاز تھا، نبوت کا جو مشن تھا، نبوت کا جو ایک اللہ رب العزت نے انہیں امت تک پیغام رسانی کے لیے بنا کے بھیجا تھا، آج وہ علماء کے ذمہ ہو گیا. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گھڑیاں بیٹھ گیا، 2 قدم ساتھ چل پڑا، یا جناب او سمع منہ کلمتین، یا کسی عالم سے 2 کلمے سن لیے، آتاہ اللہ عز وجل جنتین، اللہ رب العزت ایسے بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. 2 قدموں کے بدلے میں، 2 گھڑیوں کے بدلے میں، 2 کلموں کے بدلے میں اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. کل جنت مثل دنیا مرتین، ہر جنت اس دنیا کی برابر دگنی ہوگی. اس دنیا کو 1 دفعہ کرو، پھر 2 دفعہ، یہ 2 دفعہ دنیا ملے تو اس عالم کے پاس بیٹھنے والے خوش نصیب شخص کی 1 جنت بنتی ہے. تو میرے دوستو بڑی خوش نصیب، اور وہ لوگ بھی ہمیں ایسے موقع پہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن لوگوں کے تعاون کی وجہ سے یہ ادارے چلتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر جناب دنیا کے کام کاج کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ، اور میں مبارکباد بھی دوں گا مفتی ظہیر عباسی صاحب کو، یہ ہمارے بھائی ہیں اور جناب ان کی بڑی محنت ہے. اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جناب بالکل یہی علماء فرماتے ہیں کہ جب طلباء کا ایسا ولیہ ہونا چاہیے کہ طلباء کو دیکھو تو یوں نظر آئے کہ وہ فرشتہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اور ماشاءاللہ یہ طلباء بالکل اسی طرح، یہ ان کا ڈسپلن ہے. اور اس ادارے کا دعا ہے اللہ رب العزت اس ادارے کے تمام اساتذہ کو، اس ادارے کے تمام جتنے بھی منتظمین ہیں، بالخصوص الحاج پیر افتخار احمد قلندری صاحب دامت برکاتہم العالی، ان کے صاحبزادے مفتی ظہیر عباسی صاحب، اللہ رب العزت سب کی اسٹابلش کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ان طلباء کو خلوص نیت کے ساتھ دین مدین کی تعلیم سیکھنے کی، اور سیکھنے کے بعد پھر اس نیت کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی وراثت میں ہمیں یہ چیز ملی ہے، اور وارث بن کے اس کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اپنی بلا تاخیر سوپور سے تشریف لائے ہوئے عالم ایمان حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر علی ازاروی صاحب سے گزارش کر کے وہ آئیں اور اپنے پیغام طلباء تک پہنچائے. علامہ محمد ظہیر ازاروی صاحب. الحمدللہ الذی جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعظما لعباده الذین اصطفى الله نبیا وصدیقا وولیا، والصلاة والسلام على من يجعل الله بقلوب المؤمنين طبيبا، وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. صدق اللہ مولانا العظیم. برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، علماء حق، اور میرے نہایت ہی قابل عزت تقریب عزیز طلباء کرام، ملک بھر میں مدارس میں جمعہ شعبان المعظم میں
امتحانات کے بعد جو چھٹیوں کا طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں مدارس میں اسباق کے افتتاح کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج دربار عالیہ کلانی شریف پر اس ہمارے جامعہ میں اسباق کا افتتاح ہو رہا ہے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، اتنے سارے علماء کی قیمتی باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں، اور یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو طلباء کرام کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ جنہیں آپ اپنی زندگی میں اپنے پلے باندھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ سربلندی احتشام اساتذہ کرام کی محنت اور پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر افتخار احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کی شب و روز کی یہ محنتیں ہیں کہ آج اس مقام پر ہمیں یہ اتنے سارے طلباء کرام نظر آ رہے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے کے لیے۔ میری سب سے پہلی یہ دعا ہے کہ آپ جتنے بھی یہ معصوم بچے جہاں سے چل کے اپنا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں علم پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ تو علماء کرام کی گفتگو کے بعد کوئی اتنی خاص بات نہیں جو میں بیان کروں، تو آپ حضرات کے لیے میں فقط ایک بات بیان کروں گا کہ آپ جو علم پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ دینی علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، آپ ایک مدرسے میں آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مدارس میں سب سے زیادہ جو بات عام سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ادب کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھنا ہے۔ دین سارے کا سارا ادب ہوتا ہے، اگر ہمیں ادب نہیں ہوگا تو پھر میرے خیال سے علم ہمیں نہیں آئے گا۔ ادب بہت لازمی ہے اور ادب ایک پہلی چیز ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سے لے کے اولا سے لے کے آپ جتنے سالوں تک آپ جو اپنے اسباق پڑھیں گے، آپ نے سب سے پہلے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کا ادب کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس کتاب کا ادب نہیں ہوگا تو پھر آپ کو علم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ علم نور ہے اور اللہ بے ادبوں کو یہ نور عطا نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھی جانے والی کتاب کا ادب کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کتاب کو پڑھانے والے استاد کا ادب کرنا ہے۔ اگر آپ کتاب کا ادب کریں گے اور پڑھانے والے اساتذہ کا ادب آپ کو نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ اس علم کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس علم سے آپ کبھی بھی نفع نہیں لے سکیں گے جب تک آپ کو کتاب کے ادب کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا ادب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کتاب کا ادب اور استاد کا ادب، اور تیسری چیز جس مکتب میں جس درسگاہ میں آپ بیٹھ کے یہ علم پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا ادب ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہی میری گزارشات تھی آپ سے کہ آپ نے ہمیشہ کتاب کا، اپنے اساتذہ کا اور اپنے اس درسگاہ کا ادب اور احترام بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا ظہیر ہزاری صاحب جو بڑی احسن طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بلا تخیر اپنے حضرت علامہ مولانا پروفیسر غلام عباس جائی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله مولانا العظيم. خون دل دے کے نکھاریں گے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. حمد و ثنا کے بعد لائق عزت و تکریم اسٹیج پر جملہ علماء کرام اور بالخصوص تمام طلباء کرام، میں دو چار باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کے ساتھ کروں گا. آپ نے طویل دورانیے میں کافی علماء کو سماعت کیا، تو اب وقت بھی اتنا نہیں ہے، آپ بھی تھکے آرے بیٹھے ہیں. میں تو میزبان محفل مجھے بن گیا نے مجھے قبول کیا، تو میں جو آیت پڑھی ہے اسی کے ضمن میں جو باتیں کرنے کی ساتھ کروں گا. حضرت علامہ زید علی ہزاروی صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کی ادب کے حوالے سے کہ دین سارے کا سارا ادب ہے، اور انہوں نے جو تین چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ نے اور میں نے کتاب کا ادب کرنا ہے، جس استاد کے پاس میں اور آپ ضامن تلمس طے کر رہے ہیں استاد کا ادب کرنا ہے. اس کے بعد جس ادارے میں اور آپ زیر تعلیم ہیں، یہ مادر علمی ہے آپ کی، یہ ادارہ آپ کی ماں کی حیثیت رکھتا ہے، تو آپ نے اس ادارے کا بھی ادب کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کی عزت و آبرو کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، دیکھیں آپ یہاں پر آئے ہیں بیٹھے ہیں، یہ محفل بالخصوص آپ کی تربیت کے لیے سجائی گئی ہے. آج ہمارے جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں اور جو ہمارے علماء کرام ہیں بالخصوص، وہ بہت احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. ان کو ہر وقت یہ شکایت رہتی ہے ہمیں عزت نہیں ملتی، ہمیں وہ پروٹوکول نہیں ملتا. تو بظاہر ہماری نظر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو بے شک ایسے ہی ہے، لیکن جب ہم دینی حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار عزتوں سے سرفراز کیا ہوا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 22واں سپارہ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے میں اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چنتا ہوں اسے ہی بناتا ہوں. سبحان اللہ. آپ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو چنا، آپ سے خوبصورت، آپ سے قد آور، آپ سے حسین نوجوان وہ سکول میں جو ہے وہ خوشگپیاں کر رہے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انگریزی تعلیم میں وہ برسر بیکار آپ کو نظر آئیں گے. لیکن آپ کا بخت اور نصیبہ یہ ہے اللہ نے آپ کو وہاں سے اٹھایا، انگریز کی تعلیم سے اٹھا کر اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کے لیے منتخب فرما لیا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس. آقا فرماتے ہیں زمین میں بسنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، آقا وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم اہل القرآن و خاصتہ. آقا فرماتے ہیں جو قرآن والے ہیں وہی اللہ کے گھر والے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے بے شمار عزتیں عطا فرمائی، لیکن ہم نہیں سمجھتے جو ہمارا اپنا ایک الگ نقطۂ نظر ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، علامہ اقبال نے بڑا دکھڑا بیان کیا. علامہ اقبال کہتا ہے کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے ذری سے نہیں. اقبال کہتا ہے آج مسلمانوں کو دنیا میں جو آج ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان، 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح کفار نے آگے لگائے ہوئے ہیں. تو اقبال کہتا ہے یہ پیسے نہ ہونا مسلمانوں کے پاس یہ زوال کا سبب نہیں ہے. تو اقبال سبب کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کہتا ہے آج مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے قرآن کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. آج مسلمانوں نے قرآن کے دامن کو چھوڑا، اللہ نے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا. اقوام عالم میں آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا. تو یہ قرآن بہت
बड़ी आपके पास और मेरे पास अल्लाह की अता है। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हुज़ूर फरमाते हैं कुरान बिनन ला फ़क़्र बअदहु वला बिनन दुनहु। आका फरमाते हैं ये कुरान ऐसी अमीरी है जिस शख्स के सीने में कुरान हो वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। तो ये इतनी बड़ी मोतमद मेरे और आपके पास किताब है। अल्लाह ने आपको मुझे चुना, अपने चुनीदा लोगों में मुझे और आपको जो है शुमार किया, तो हमारी खुशबख्ती और खुशनसीबी है। उनमें बातें बहुत हैं लेकिन मैं इख्तिसार के साथ मैं हदिया तबलीग को तासीब पेश करता हूँ अल्लामा मुफ्ती ज़ेहरी अब्बासी साहब को। उन्होंने ये गुलशन सजाया और सबसे बड़ा ये सेहरा जो है अलहाज पीर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद कलंदरी साहब के साथ है कि जिनकी अनथक काविशों साई और मेहनतों का ये समर है कि आज मुझे और आपको ये गुलशन जो है ये महकता हुआ और चमकता दमकता नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ता क़यामत इस गुलिस्तान को शादो आबाद रखे और जो लोग भी इस घर के साथ ताउन करते हैं, इस गुलिस्तान के साथ मुआवनत करते हैं जिस हवाले से भी, और जो लोग पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में जो है बरकतें और अलहाज किबरा इफ्तिखार अहमद साहब को दराज़ी और बिल खैर अता फरमाए और जो लोग भी ताउन कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत से मालामाल फरमाए। दुआ अब जिन लोगों का इंतज़ार था वो हमें अल्लाह के हुज़ूर से आ चुके हैं। मेरे वर्षों से तशरीफ़ लाए हुए हमारे जो मेहमान हैं किबला मौलाना अल्लामा ज़हीर ज़ावी साहब, जो बच्चे दर्स निज़ामी वाले उनसे गुजारिश करूँगा वो अपने सामने कुरान मजीद खोल लें, वो आपका इफ्तिताह करवाएंगे। हिफ़्ज़ुल का इफ्तिताह पीर तरीक़त दैवल शरीयत पीर सैयद इकरार हुसैन शाह साहब फरमाएंगे। दर्स निज़ामी वाले कुरान मजीद खोल लें ताकि किबला ज़हीर साहब आपके इसबाब का इफ्तिताह करवा सकें। मेरे साथ आपने मिलकर पढ़ना है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. دین کی خدمت پر معمول ہے ہماری کہ کائنات کے لیے آسان فرما. یا الہ العالمین اس پیارے قرآن کو ہم سب کے لیے آسان فرما. اس پیارے قرآن کو ان بچوں کے لیے آسان فرما. یا الہ العالمین اس پیارے قرآن کو حاصل کرتے ہوئے مالک کائنات جتنے بھی بچے یہاں آئے ہیں قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے ان کی دشواریوں کو مطلع آسان فرما. شیطان سے انہیں محفوظ رکھنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم رحمان ہے ورحیم ہے مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ بھی راستہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ بھٹکے ہوں گا آمین یا رب العالمین اس واسطے جتنے بچے بیٹھے ہو طالب علم شوق بڑا ضروری ہے شوق بڑا ضروری ہے تھوڑے کو ذوق کو سی شوق کو سی قرآن پاک میں مشکل ہے ناظرہ مشکل ہے نہ حفظ مشکل ہے کوئی اللہ کی کلام مشکل نہیں ذوق کی شوق بھی نہیں ہے قاری صاحب پہ زور نام میں کا زور نام ماں باپ پہ زور نام دنیا کی طاقت ہوتا ہے تھوڑی زبان تھوڑی سمجھ نہیں لانے کا ذوق کو سی شوق کو سی استاد دادو کو سی پیر مرشد دادو کو سی قرآن دادو کو سی آقا کریم علیہ السلام پھر جڑا 2 سال کرنا ہے وہ 6 مہینے کو سی تاکہ بھی کا جا سکے جس بھی منزل پائی ہے تو پائی جس بھی نہ بیڑا جو گرب ہوا ہے گستاخی میں کی زیادہ کے لیکچر دینا یا زیادہ کے آپ کرنا تھوڑا ذوق و شوق و سی نماز کے اندر تے نماز کرتے سکون بھی دیسی اور سانو یاد بھی دیسی اور صبر بھی دیسی اور دولت بھی دیسی رزق بھی دیسی عادت بھی دیسی اور عزت بھی بخشی نماز کے اندر ساڑھے کو ذوق بھی نہیں ہے تے ٹکنا مارنے کا فائدہ ہوگا نماز تے پڑھنا جان سر کسی جگہ ہو نہ تسیتے پڑھنے جان سر کسی جگہ کلام اللہ کی کس سے پڑھنے جان زیادہ السلام جب تک کسی چیز سے توجہ نہ دو تو تسی حاصل کر ہی نہیں سکتے تو توجہ تک اسی سے پر ذوق بڑا ضروری چاہیے جتنا سب بچوں کو علماء اکرام کو بزرگوں کو ذوق کو سی اس سے منزل چاہیے کوئی تسبیحات پکڑنے ہو کوئی وظیفہ پکڑنے ہو جتنا ذوق کو سی ہو ساری منزل دنوں میں کیا کر ساڑھے کو ذوق نہیں ہو گھبراہٹ کو سی واسیاں آسوں دل تنگ پیسی پھر کفیہ کلمات پتا کرنا چھوڑ دی قرآن پاک بھی پڑھنے ہیں نمازیں بھی پڑھنے ہیں درود پاک بھی پڑھنے ہیں سلسلہ نہیں ملنا اسی چھانی پانی چھانی پانی کرنا نہیں ساتھ برتن چاہیے برتن بھی صاف چاہیے پانی واسطے پاویں سمندر ہے ہمارا سب سے پہلے ساتھ ذوق چاہیے پھر شوق چاہیے پھر صدق یقین کام چاہیے اور اصل تھوڑی جی طریقہ کار ترتیب غلط ہے کام آس کام 6 مہینے 3 مہینے اسی بچے تربیت سکھاواں اساں والد کی تربیت دیواں والدہ کی دیواں استاد کی دیواں مسجد کی تربیت دیواں تاں جو بچہ اپنے سامنے آوے ساڈے سینے ٹھنڈ پا جائے بچہ جیسے قرآن پاک شروع کرے تو من ناس تک پہنچے استاد کی نگاہ کرے استاد دل دعا نکلے ماں باپ کے دل دعا پیر مرشد سید دل دعا نکلے کہ یا اللہ بچے نے سینے چو علم دے دے قیامت تک رہ گئے وہ تاں ہی اسی جیسی ماں نہ کرنا باپ نہ کرنا استاد نہ کرنا اپنے پیر مرشد نہ کرنا
اسی قرآن پڑھ کے کتنے کروڑا عالم بڑھنے جائے وہ کدھر جانے دنیا ہی ہو جائے کیوں بولے بندہ کامل بولی نہ حق نے بندہ بولی نہ حق رستہ تھا یقین منو پریکٹیکل دیکھ لو کسی بچے اعتراض میں سا فقط ادب سکھاؤ ادب ہوئے بادر گھر جائے قدم چومے باپ نے قدم چومے باپ نے متے تے بوسا دے ماتا نے متے تے بوسا دے ہاتھ تے بوسا دے تے ماں تے پیو سے کیسے بچے تو 10 تو سونے چیڑ کسی آن کے دینے قاری صاحب کیسے قاری صاحب چھوڑ دے قدم بھی سو سکھایا اصلی زندگی وچ سب کی کافی اسی طرح سے ایک چھوٹا جو واقعہ نکل جیسا بچہ سی کوئی چوری کی چیز سے دھندار آیا کہ گیا اس اتنے بھیتر مارے سے کہنا آیا اپنی جی والدہ بازو کی آنی سی کیا نہیں وہ پتا میں دھندارا تو سب ماں یاد کرا چکی زندگی ساری میں کم ترس کے گیا اس کا اپنی جی نہیں آ گیا کہنا ایک اور مار سے ایک اور مار سے پھر کہنا آیا اپنی جی پھر کہنا ایک اور مار سے پھر کہنا آیا اپنی جی کہنی دھندارا کہنی میں تیرے دعا دیں گے اللہ تو اچھا دے دے اس حد تو ماں یاد کرا تھی میں زندگی ساری قسمت کی تھی کدے اس نے کیا اپنی جی ماں باپ نے دلے بڑی ارمان ہونے بڑیاں توقع نہیں بڑے بڑے سارے ارمان ہونے میں نے کس دن سنا بچہ سنا ہاتھ چنگے پیار دے بتے رہے ہو سکتے پریکٹیکل کسی بچے کو ازما کے اور یقین بچوں بچہ جس نے کار جیسی والدین اسی رستہ تک کیوں کو کے رسی والد تو سچے میں کا تحفہ دیسی کیسی یار ہے تمہیں دلے ٹھنڈ پا رہی تھی تو چھوڑ اس قسم قاری صاحب کیسی قاری صاحب تسی آنے میں بازار میں 2000 مہینے میں سے ایکسرسائز تو استاد ہے پھر اگے آنے استاد کی بارگاہ استاد پر کھڑا رہے بچہ تک استاد نہ کہے میں جب استاد کو بسم اللہ کر استاد پاک پڑھا کہ بسم اللہ استاد جی میں سبق شروع کرا استاد جب شروع کر تاج پتہ ہی نہ چلے چھے اسی نسبت والے لوگ اتنا ذکر اتنا اسی بڑھیا موسیقی کے سیکھا 45 سال میں ریاضت عبادت ذوق و شوق انہوں نے سارا کچھ مانگا اصل میں بچہ صرف اصل توجہ نہیں کی ہم چھتر چڑھے توجہ کرنے لگے کام میں چل رہا آج ایسی توجہ کرنا بچہ نے آپ ہی گھر کا کسی نے تربیت نہیں کرنا کسی نے نہیں کرنا آپ توجہ نہیں کی جس طرح سے ہم بچے نے توجہ کی انشاءاللہ لوگ کوئی بھی سنبھال پڑھنا ہی پڑھنا ہی پڑھنا کیسے کہنا نہ تک سب بات دیتا ہے اساں وسطی بس کرنا ہے اساں پھر جس نے اتنا آتا وسیع بچے نے بچے بابو بس مسئلہ ڈا کے دیسی باپ بھی نماز پڑھسی باپ بس مسئلہ ڈا کے دیسی باپ بھی پڑھسی اس لیے وہ اتنا پیار کرسی ماں باپ کا سوال ہی پتا گھرانا ہر بندہ اپنے گھرانے ہے نماز روزہ قرآن اسی جاری ساری گناہ استغفار کرا اج اصل کے سوال اصل ظلم و ستم یہ مہنگائی یہ بربادی اس نے اپنے فکر کرنا کسی بھی کوئی بھی نہیں یہ فقط ایسا نہیں کرنا ہے ایسا اپنے استغفار کرے جو ختم کر دیتی ہے حکومت ختم کر دیا سب کا خیال ختم کر دیا تو خود آپ ختم کر دیں بچے ختم کر دیں کہ ایسا بچیاں دیواں واپس دور کسی طرح کے بچیاں نے صحابہ اکرام امی گائے کام صالحین فکر کار جو دینے آئے یا ادھر کی کتابیں پڑھنے آئے یقین میں بچہ پڑھ کے جائے عالم فاضل نکل سی ایسا نکل سی ایک بار رپورٹ سی تو دنیا نے ہوش اڑا کے رکھ سی جا ادب رپورٹ سی ادب کی نگاہ رپورٹ سی اور اتنا جلدی پڑھ جائے تو یہ بھی سیدھا سے کس طرح پڑھ گیا اللہ کی مساس استقامت عطا فرمائے اللہ کی کرم عطا فرمائے اور بچے سارے میں بزرگان کہنا سی نماز کو ذکر کرنے لگے گردن لے جائے پوچھنا پڑا والدہ نے بسے پاکا کہ کیا ہے کہ درد ہے بچے 6 سال ہیں 8 سال ہیں 7 سال ہیں انہوں نے کیا بچے جوش نہیں بولنا اتنی انہوں نے وصیت مقام مل گیا ایک سچ تھے ایک سچی تھے وصیت مقام مل گیا ایک سچ تھے کوئی عالم نہیں پڑھے فاضل نہیں پڑھے کتابہ نہیں پڑھیا خالی ایک والدہ نے کیا بچے جھوٹ نہیں بولنا اصل دعا کس طرح قبول ہوں اسی صبح تو شام تک جھوٹ بولنے ہیں تو سن کسی گردن تلوار میں لگتی صاف انکار کرتے بھی ایک کام بس کو نقصان ہو گئے ایک غلطی ہو بھی گئی پھر عقل مان دے پھر معاف کرے بچے ہیں دراصل دے گئے بچے ایک کہتا ہے نام ہے بیچتا ہے اس طرح غلطی پلیس کی غلطی نہ کرے آسان کوئی جا کو بڑھنا سی نہ بچن کی دعا کہ بچے سب بھی لوگ پھر اصل نسبتہ میں بچے سب بلائے اسے علاقے پڑھنا علاقہ میں ایسا کام ہے جس میں چراغ بنانے کے چراغ میں سر میرا بچے میں سر ایسی چیزیں نے وہاں سٹور چلائیں پھر بچوں کو ایسا کام کرو علاقے نہ پیدا کرو یہ فلانے کا پوترا ہے فلانے کا پتر ہے فلانے کو بھی یہ طلب کرنا ہے کمال کا بچہ یار سب نے بنیا صدار کر
ایک یہ 8 سال مدرسے لایا تھا نہ ملیہ پتہ ہے نہ مسجد نہ پتہ ہے مسجد کی رات رہی ہے ملیہ اسلام کرنے کو مجبور ہوں تنخواہ نہ کہنے جیسا مسیحیاں میں کہ 10-15 روپے دے گے تاں جو تھے اپنا ایمج ہوئے مسجد ممبر کے جا کے مہینے نے جس لیے ہوئے فنڈ کم از کم 2 لاکھ فنڈ پہ آئے گا یہ جان قربان کرنے کے مسئلہ والے کار ہے پہلے دور جو بزرگوں نے نہ پتا سی اصلی ماں بزرگ جانے سے مسئلہ حاصلہ گیا من مسجد کھانے سے کیا رکھی دادے سے جانے سے موڑ کے آنے سے من مسجد کھانے بھاری مارنے سے مسئلہ میں شیشے صاف کرنے سے بچ گئے بات مانے سے کہ انہوں نے اتنا تقویٰ سی اتنا پرہیزگاری سی اسی کدھر چلے گئے اسی مسجد جھاڑو مارا مسجد کی لٹین صاف کرا مسجد کی کخ جمع اصل نشانہ کٹنا سب نے مائی سے سواری اللہ کریم کریم الاسلام کہنے میرے گھر پاک کا صاف کر اللہ دے نبی ہو گئے گلید ہو گئے اسی کتنے اسی بڑے دور چلے گئے علم کو جڑا عاجزی کرے نماز کو جڑا عاجزی چاہے دولت کو جڑا بدن عاجز کر دے ذکر کو جڑا عاجز کر دے بالکل اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بالکل عاجز کر دے کرتے کو عطا نہیں کرتا عاجزہ تے رب راضی ہے رب بھی عاجزی کو محتاج ہے کہ رب پر بھی جان کوئی عاجز نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنے بندے سے عاجزی کا جان دی اللہ کی مسجد کے مطابق ہمارے اللہ پاک کا یا رب العالمین یا اللہ کے پاک قسم و کریم معصوم بچے یا اللہ بزرگ ساتھی جتنی عرشی پر کائنات جتنی مخلوق عالم مولا کریم یا اللہ کریم جو مدد کرتے ہیں اللہ کے ذات کی تعالی نبی پاک و وسیلہ انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت صلوات و سلام و برکات مومنات مسلمین مسلمات درجات سب کے مقررات ہمارا کریم اللہ تیرے خزانے کے اندر کمی ہم جتنے بھی اس محفل پاک کے اندر بیٹھے ہیں تیرے اس گھر کے اندر بیٹھے ادارے کے چھت کے نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے استعمال ہے اللہ سب کو اپنے عالم کے لیے قبول فرما اللہ سب کی مولا کریم پاکیزیاں سب کو پاکیزیاں عطا یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما سجدے رضی عطا فرما مولا کریم استغفار والی زبان عطا فرما اے مولا کریم جو تو چاہتا ہے عطا فرما اپنی رضا کا مولا کریم بندہ عطا کر اے مولا کریم یا اللہ جو تیرا حقیق چاہتا ہے عطا فرما یا اللہ کے ثواب اکرام علیہ بیت کا طریقہ کار میں عطا فرما صالحین کا طریقہ کار عطا فرما مولا کریم ہمارے معصوم بچے ہیں گستاخیاں بیدبیوں سے محفوظ فرما غریب بادشاہ یا اللہ تیرے آقا کی غلامی میں عطا کر صحابہ اکرام اہل بیت کی غلامی عطا کر یا رب الکریم مولا کریم کو سے پاکی نے غلامی کر یا اللہ غلامی عطا کر اپنے ماں باپ کی غلامی دیتا اپنے بدر کی غلامی دیتا مولا کریم اپنے گھر میں گزارنے سے سب کی مدد عطا علم کے اندر عمل کے اندر اخلاص کے اندر صفائی سچائی صدق کے اندر یقین کامل کے اندر کریم بادشاہ اللہ ان بچوں کا مولا کریم قیامت تک حفاظت کرنا اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرما اللہ جزان کی شر سے محفوظ فرما معلوم دین گستاخی بیدبی نافرمانی سے محفوظ کرنا اے اللہ سب کو دین کے لیے پسند فرما دین کی طاقت دین کی سمجھ عطا فرما اللہ دین والا رستہ عطا فرما اللہ جب سے دور چور ہوتی ہے خطائیں ہوتی ہے گستاخی بیدبی نافرمانی سے محفوظ اللہ سے معاف فرما کریم بادشاہ ہمارے رسول کی عطا اللہ یہودیاں سائیوں سے بدیوں سے اللہ انتقام دے اللہ کریم جنہوں نے ملک کو لٹایا مولا کریم یا اللہ کا آقا کی نے دین کی مزاحی کی ہے مولا کریم یا رب العزیز صحابہ کی اہل بیت سوال کی جو لوگوں نے مزاحی کی اللہ ان سے بدلا لے اللہ ان سے بدلا لے مولا کریم ہمارے بدن کی کیا رہتا مولا کریم جس کلمے کا بدن یہ پورا مولا بدن ہم اس کلمے کو مولا کریم شان عطا کر اس کی برکتیں ہمیں نصیب مولا کریم کلمے والے ہمیں عطا کر یا مولا کریم یا اللہ نظام مصطفیٰ عطا فرما اللہ خلافت تشریف کا نظام عطا مولا کریم سخت ضرورت ہے نازل فکار کے بعد تلوار کی ضرورت ہے مولا کریم یا اللہ تلوار عطا کر اس ٹائم کوئی ایسا مجاہد عطا کر دے مولا کریم یا اللہ مولا کائنات کی تلوار چلتی نظر آئے مولا کریم اس تلوار کی ضرورت ہے سخت مولا کریم ظالموں سے مولا انتقام دے اللہ ظالموں سے انتقام دے مولا کریم جنہوں نے ہمارے بچوں کی خوشیاں چھین لی ہے رزق چھین لی ہے مولا کریم سکون چھین لیا ہے مولا کریم اللہ ظالموں سے انتقام دے اللہ جب تیری چال ہے مولا سخت ہے تیرا انتقام سخت ہے مولا ان سے ظالموں سے انتقام دے کریم بادشاہ جتنے بھی آتے ہیں تیری بارگاہ کے اندر یا اللہ جتنے مہمان آئے قدم قدم کروڑوں کی نیکی عطا آمین کروڑوں کے گناہ معاف آمین مولا کریم بادشاہ ہمارے دہشت کو مفتی عطا فرما ذکر کو
ایمانداری عطا فرما اللہ تعالی کرے کہ محمد و آلہ و صحبہ ایک بندہ کام کر رہا ہے تے بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو لا کے اس کی مشورہ کرو، فون تے مشورہ کرو، اس نال سے ہو کے حوصلہ افزائی کرو اس نال کیوں اس علاقے چ رہنا انہوں نے والد دی ماشاءاللہ پہچان ہے، جو دادی دی پہچان ہے
تو اتنا چاہیے سر چاہیے پاٹی صاحب بجائے سب نے بندہ آ کے امریکہ نہ یو کے نہ انگلینڈ نہ پتا چارج لے فیل چارج میں سے کہتے ہیں اس علاقے اصل فیل جو اس علاقے جس نے بچے کام کروں یہ بچے اصل چشمے چراغ بنا اصل بچیاں چشمے چراغ بنا اس علاقے کام ہوئے 3 ہوئے اصل تابعدار جڑا دین نے کام کر رہے ہیں اسی کہہ رہے ہیں تابعدار اصل کام تابعدار جس طرح رات 2 بجے حکم کرے اسی فٹافٹ پہنچ جائے اسی بھی سوچے تھکے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کا کریم علیہ السلام نے سب کو تحفہ دیتا ہے 3 میں سے 7 مسالے کی ہے اصل تو یقینی کوئی پیڈیم کی ہے نہ سمجھنے ہے نہ چاہے چاہے ہیں اسی کہہ رہے ہیں دین ہے جات کا یار دین نہیں ہے سب کچھ بھی نہیں ہے سنی یکجہتی ہو کے سنی جتنے بچے علماء کرام اور سنی یکجہتی ہو کے کوئی معاملات ہو سن کرے کوئی معاملات ہو کسی جگہ کوئی اور مسئلہ پریشانی ہے تسی دسو اصلاح کرو اسی سن دعا بھی کرساں جیسا کوئی گنجائش بڑی مالی مدد بھی کرساں تو سن احسان نہ چاہ سن کیوں تسی اس علاقے دین کا کام کر رہے ہو اصل تو سنی نگبانی ہے نگرانی نہ کرا باہر بندے نہ کام ہی نہیں پڑھنا تو کر ہی نہیں سکنا ہر بندے پتہ نہ میرے گھر لکھے معاملات میرے گھر نہ بہت کڑا ہے میں گھر میں اندر کی ضرورت چل رہی ہے اس طرح صرف ہم مسئلہ ہو کے اس چیز پہ اللہ کے میں زیادہ ٹائم ہی چاہ کے زیادہ ٹائم ہی نہیں کرنا اللہ کے سب سارے رحمتاں برکتاں عطا فرمائے اللہ سب ایسے کام جائے پر ایسی ہمتاں طاقت دے تاں جس علاقے تسی آتا ایک ریکارڈ توڑ جاؤ تاں یہ پتہ چلے پرانے نہ بچہ پرانے قوم نہ پرانے قبیلے نہ بچے اس نے لاجواب کام کر چھڑے علاقے کو اصل ایک ہی امام نے سارے امام بانی نہیں سکتے مسئلے دے پیچھے نمازی دے اصل نے مسئلے دے کے کیتا ہے رسول دے کے کیتا ہے اسی نے سارے نے پیچھے حوصلہ افزائی بھی کرائے ہیں انہوں نے جو انہوں کی ضرورت ہے جس جگہ انہیں ضرورت پہ گئی اسی نے چلا تو سمیں کوئی سی جگہ پریشانی پہنی کوئی مالی مدد ہے کوئی بیماری کاغذ کوئی پریشانی ہے کوئی اور معاملات اصل دسو انشاءاللہ سی سب کام اسی ہو کے جیسا میری ہمت طاقت ہوئی طاقت پر بڑھ گئی چاہ تو اسی میں آپ سب سے پرساں اصل یہ کہتے کہ سیڈ مار دینے کوئی معاملات نے اپنی تھوڑی منزل اس کی بچت ہے انشاءاللہ میری ڈیوٹی دیسی اللہ چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری بارہ نسل چلے گئے آقا کی بارگاہ جیسا تے نظر کی لیاں مال کہنے یا رسول اللہ تسیں بنیا تسیں گیا بس اسی تساں واسطے بس تسی کافی اساں واسطے تن من تو آقا کی مانگے بس تیار سٹ کر لے کہنے مالک اللہ تے اللہ دے رسول دے سپرد دے دادا کیتا ہے مولا مشکور کیا نے علی بعد سپرد کر چھڑا ہے چاہوں جس کو مرضی دین نے کام چاہتے ہیں اسی کہنے اللہ کریم سارے بچے یہ اصل دین نے کام کرنا سا بڑا خوشی ہوسی اور دل میں حوصلہ افزائی بھی ہوسی اور کوئی ناز بھی کر سکتا ہے کہ انسان نے پہلے پانڈے ٹائپ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ادھر میں تھوڑا بہت ہو بھی جائے کہ کہتے تھے اسے ڈیلیٹ کرو نہیں تو جس طرح فون کارڈ ہونا نا موبائل ہونا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے شارٹ ہو جاتا ہے جیسے دماغ ہی دوسرا دماغ شارٹ ہو جاتی سارا جو ڈیٹا چلا جاتی کوئی معمولی گل نہیں آتی اسے ڈیلیٹ کرو جی قوم ترقی کرنی ہے پچھلی گند نہیں پکڑ کے رکھنی دماغ کا ہے اور پچھلی گلا نہیں پکڑنی اسے چھوڑنی آگے نکل جانی ہے اسے چھوڑنی آگے نکل جانی ہے کہ اس اگے منزل سے جانا ہے بس منزل اس سے جانا ہے جس منزل نہ انتہا اللہ اور اللہ تک صرف بولے جزاک اللہ جی اللہ حافظ